شریف کی ایک حدیث جس کا کچھ حصہ کل کی نشست میں تھا، اور یہ بات تھی، آخری بات جو کل کی گفتگو میں تھی وہ یہ کہ اس نے ہرقل نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، اور پھر سوال کیا کئی ایک سوالات کے بعد اس نے آخری بات جو کہی ہے، اس نے کہا ذکرت انہ یامرکم ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، تم نے مجھے یہ کہا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کو حکم دیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، فَيَنْهَاكُمْ عَنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ، اور تمہیں اس سے بھی منع کرتے ہیں کہ تم بتوں کی پرستش کرو، وَيَأْمُرُكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں تم لوگوں کو نماز کا، سچائی کا، پاک دامنی کا۔ فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا، اگر یہ باتیں سچی ہیں جو تم نے مجھے بتائی ہیں، فَسَيَمْلِكُ، تو ہم قریب وہ مالک بن جائیں گے، موضع قدمَیَّ ہاتین، اس جگہ کے بھی جو میرے ان دو پاؤں کے نیچے ہے۔ وَكُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ، اور مجھے پتا تھا کہ ان کا ظہور کہیں ہونا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا تھا کہ تم لوگوں میں آئیں گے، اور اگر مجھے پتا ہوتا ان تک پہنچنے کی راہ یا میں ان کی خدمت میں حاضری دے سکتا تو آپ کی ملاقات کے لیے پوری کوشش کرتا، اور اگر میں ان کے پاس ہوتا توسلت عن قدمہ، تو میں اللہ کے اس نبی کے پاؤں دھو لیتا۔ یہ بات تھی جہاں تک ہم کل پہنچے تھے، اور اس نے جو بات حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے کہی ہے، اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے جو بات اسے بتائی ہے، اس سے ایک بات کہ آپ دیکھیے یہ دونوں کافر ہیں، لیکن کافر ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا، مذہب کا، ان چیزوں کا کیسا اسے علم ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ ایک ہی جگہ، ایک ہی معاشرے کے رہنے والے تھے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عرب جو تھے یا جو بھی بڑے لوگ کسی بھی قوم میں ہوتے ہیں وہ ایسی کچی باتیں نہیں کیا کرتے، اور قوم میں وہ افراد ہوں اگر واقعی بڑے تو پھر وہ ایک ایک قدم جو اٹھاتے ہیں اپنی قوم، اپنے ملک کے مفادات، اپنی ذات، اپنے خاندان، سب چیزوں کا خیال کر کے حتیٰ کہ ایک ایک جملہ تک وہ اسی طرح بولتے ہیں۔ تو یہ کوئی ایسا معاشرہ نہیں تھا کہ جدھر ایک آدمی چل پڑا ساری اس کے پیچھے چل پڑے، بلکہ ہر فرد فیصلہ کرنے میں ذمہ داری محسوس کرتا تھا کہ میں جو فیصلہ کر رہا ہوں اس کا آئندہ نسلوں پر کیا اثر پڑ سکتا ہے، اور اسی وجہ سے یہ مکہ مکرمہ میں بڑے بڑے قریش کے سردار یہ لوگ نہیں مسلمان ہوئے، اور جو ہو گئے وہ بھی پوری طرح سوچ سمجھ کے اپنے دل کے جذبے کے ساتھ اللہ کے دین میں داخل ہوئے ہیں۔ تو پھر اس نے کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہیں جن کا مجھے خیال تھا کہ ان کا ظہور ہونا ہے، تو میں ضرور ان کے پاس حاضری دیتا اور ان کے پاؤں دھوتا، اور یہ سارے کے سارے جملے جو اس نے کہے ہیں، کبھی کبھی تو یہ جملے حقیقت میں ایسے موقعوں پر کہے جاتے ہیں جہاں آدمی بات بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ حقیقت میں وہ اپنے دل کے جذبات کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، جہاں باقی سے آگے سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے بات بنانے کی وجہ سے یہ بات نہیں کہی، حقیقت میں اسے احساس ہو گیا کہ اللہ جس آخری رسول میں آنا تھا وہ یہی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس اعتبار سے بھی پتہ چلتی ہے کہ روم کا بادشاہ ان کا ذکر اتنی عزت اور احترام سے کر رہا ہے، اور ایک آدمی جو اس معاشرے میں ہے وہیں کا ہے، وہ آدمی اس بات کو سنتا ہے، ان کے متعلق جو کہتا ہے ایک جملہ وہ سن کر اس میں نہیں ملا سکتا۔ یہی حال حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کا بھی تھا۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ بھی ایک کافر بادشاہ کے یہاں، مصر کے بادشاہ کے یہاں چلے گئے تھے، اور ان دنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط بھی اسے ملا تھا، تو اس سے بھی یہی پوچھا حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ سے کہ یہ تمہارے جو صاحب ہیں یہ کیسے ہیں،
تم نے ان کی باتوں پر کتنا عمل کیا ہے، کن باتوں کی دعوت دیتا ہے؟ تو انہوں نے ساری چیزیں بتائیں کہ ہمیں یہ ان چیزوں کی دعوت دیتا ہے۔ تو پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اور یہ چیزیں پوچھنے کے بعد کہا کہ تم اس کی بات کیوں نہیں مان جاتے؟ وہ اللہ کا آخری نبی ہے۔ تو مغیرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے دوستوں سے کہا کہ یہ اللہ کا بندہ ہمارے گھر میں ہمیں آ کے دعوت دے رہا ہے مکہ میں، اور ہم نے اس کی نہیں مانی، ہم کتنے محروم رہے۔ اور یہ دیکھو مصر کا بادشاہ ہے، اس کا خط پہنچا ہے اور یہ جانتا ہے اس چیز کو، ہم لوگ آخر کس دن ہوش میں آئے ہیں۔ تو یہی چیز یہاں کی کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات کو پہچان دیا۔ اور یہ جو اس میں کہا گیا کہ وہ نماز کا حکم دیتے ہیں اور سچائی کا اور عفاف کا، یہ وہ کریکٹر کے لوگ تھے، کردار کے لوگ تھے صحابہ رضی اللہ عنہ، جنہوں نے اپنے کردار سے ثابت کیا کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں وہ کر کے بھی دکھاتے ہیں، ہم ایسے ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے نماز کی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نماز چھوڑ دیں۔ انہوں نے سچائی کی تعلیم دی ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ سچائی سے ہٹ جائیں۔ پاک دامنی کی تعلیم دی ہے، پاک دامن رہے کہ لوگ جس تحریک کو، جس اللہ کے دین کو انہوں نے زبان سے اقرار کر کے اپنایا، اپنے عمل سے اس پر تصدیق کی مہر ثبت کر۔ نماز کے بارے میں ان لوگوں کا یہ حال تھا، جیسے عمر رضی اللہ عنہ ہیں اور قابلانہ حملہ ان پر ہو گیا ہے، شہادت ہونے والی ہے، خون بہ رہا ہے اور غشی ہے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کندھا پکڑ کے کہا کہ پھر مومنین نماز، اور اسے عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے نماز پڑھا دو، اور قبلہ رخ چارپائی ان کی بچھائی گئی، انہوں نے نماز پڑھی اور اطمینان ہوا جب نماز پڑھ کے، تو کہنے لگے یہ اچھا کیا کہ لوگوں نے نماز پڑھائی ہے مجھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جو جان بوجھ کے نماز ترک کر دیتا ہے اس کا اللہ کی دین میں کوئی حصہ نہیں رہتا۔ وفات میں بھی نماز، اور پھر پوچھا کہ مجھے جس نے مارا ہے وہ کون ہے، مسلمان ہے یا کیا ہے، کافر ہے؟ تو لوگوں نے کہا کافر ہے، تو خوش ہوئے اس پہ اور کہنے لگے مجھے اطمینان ہے کہ میرے خون کے جھگڑے میں جب اللہ کے سامنے جائے گا وہ تو کوئی سجدہ نہیں پیش کر سکے گا۔ تو مجھے یہی فکر تھی کہ اگر اس نے سجدہ کیا ہوا ہو اللہ کے سامنے، یعنی نماز پڑھتا ہو، تو پھر وہ کوئی نہ کوئی حجت ہو جائے گی، ممکن ہے خدا سے معاف بھی کر دے، تو میرے خون کا معاملے میں سجدہ اس کے پاس کوئی نہیں۔ سچائی ہے تو سچائی کے لیے پتلے ہیں، کوئی ایک ذرہ برابر بات ایسی ادھر ادھر کی نہیں کرنی جس سے جھوٹ کی کوئی بو بھی آئے، حتیٰ کہ گول مول باتیں کرنے سے لیے عاری ہو گئے تھے لوگ۔ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے اور وفات سے پہلے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اپنی بہن کا نکاح کہاں سے کرنا ہے، تو انہوں نے کہا آپ نے کوئی ہاں تو نہیں کی، کوئی پکی بات تو ہوئی نہیں، اور آپ اس معاملے میں کیوں پریشان ہیں؟ کہنے لگے اس لڑکے نے جب مجھ سے بات کی تھی تو میں نے اسے ایسا جملہ کہہ دیا تھا جس سے اس کو مجھ سے امید ہو گئی تھی کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ انہیں دے دوں گا ان لوگوں کو۔ تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹی بات کرتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ قیامت میں اللہ کے سامنے اس حال میں پیش ہوں کہ عبداللہ 1/3 منافق ہے۔ یہ وفات کے وقت کی کیفیت ہے، اور اس وقت بھی اتنی احتیاط ہے کہ میں نے جو جملہ کہا تھا یہ تھا اور اس میں ہونا چاہیے۔ اور پاکیزگی، کردار کی مضبوطی، وہ ایک صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، اور ان کو کوئی خاتون پسند آ گئی اور اس کے گھر والوں سے بات ہوئی اور رشتہ اس نے مانگا ہے، تو انہوں نے کہا کہ رشتہ تو ہو سکتا ہے مگر اس کی ایک شرط ہے۔ بڑی محبت تھی اس لڑکی سے، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا شرط ہے، تو اس نے کہا اس کے بعد میں کہ یہ سارے مکہ میں عذاب آیا ہوا ہے، طوفان پھیلا ہوا ہے، ایک ہر گھر میں لڑائی ہو رہی ہے، اور اس کی واحد وجہ یہ آدمی ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا سر لے آؤ تو ہم رشتہ دے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بات ہے، سر ہی لانا ہے۔ محبت چیز ہی کبھی کبھی ایسی شدید ہو جاتی ہے کہ آدمی بڑی سے بڑی قربانی پہ بھی آمادہ ہو جاتا ہے۔
وہ آئے اور 1 مہینہ تک تقریباً دیکھتے رہے کہ کس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوتے ہیں، کس وقت تنہائی ہوتی ہے، کس وقت ساتھ کوئی نہیں ہوتا، اور پورا جو منصوبہ بنانا تھا انہوں نے بنا دیا، اور ان کے خیال میں یہ آیا کہ رات کو جب یہ طواف کے لیے آتے ہیں اس وقت یہ فارغ ہوتے ہیں اور ساتھ کوئی ہوتا ہی نہیں، تو سب سے بہتر موقع وہی ہے، اور خنجر بھی تیار کیا اور خنجر لے کے پہنچے حرم میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے طواف کرنے کے لیے، کوئی بھی ساتھ نہیں تھا، طواف جب شروع کیا تو یہ ان سے ملے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیسے آنا ہوگا، تو کہتے ہیں دل میں پتہ نہیں کیوں شروع ہو گیا، انہیں کچھ خبر تو نہیں ہوگی، میں نے کہا بیت اللہ میں طواف کے لیے، اور آپ نے طواف کرنا شروع کیا، میں پیچھے چل پڑا۔ ایک موقع آیا کہ میں نے اس خنجر پہ ہاتھ رکھا تو فوراً مڑ کے مجھے دیکھا، مجھ سے فرمایا کیسے آئے گا، تو میں نے سوچا میرا ایسے ہی بہن ہو گیا، میں نے کہا اللہ کے گھر میں کس لیے آتے ہیں، عبادت کرنے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے، اور کہتے تھے پھر جب وہ ایک جگہ پر پہنچے تو پورا موقع تھا اور میں نے خنجر کو اچھی طرح پکڑ لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم ہوئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ کیسے آنا ہوا ہے یہاں، تو میں نے کہا مجھ سے کیوں بات پوچھتے ہیں، طواف کے لیے، تو آپ نے فرمایا خنجر لے کے طواف کے لیے آتے ہیں، تو کہتے تھے میرے دل پر چوٹ لگی اور مجھے اندازہ ہوا کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے یہاں، اور جب وہ طواف سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا اور کہا اللہ اسے پاکیزگی دے دے، ایسی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ پھر جب وہ نکلے تو میں بھی ان کے پیچھے چل پڑا، میں نے کہا مجھے مسلمان کر لیں، تو میں مسلمان ہو گیا، اور اسلام لانے کے بعد اب دیکھو عفت کی کیا حالت ہے، یہ ہے جو ان نے کہا کہ عفاف کی وہ تعلیم دیتے ہیں، اب عفت کی یہ حالت ہے کہ اس خاتون کو بھی اس سے تعلق تھا، وہ کچھ دن تو دیکھتی ہے یہ ہو کیا رہا ہے، آخر اس دن ایک دن اس نے اسے راستے میں روک لیا اور کہنے لگی کہ تم میرے ساتھ چلو اور جو تمہارا اور میرا تعلق ہے وہ سب صحیح ہو جائے گا، تو انہوں نے کہا نہیں اب نہیں جاؤں گا۔ اس جگہ جاہلیت کے دور میں، اس دور میں تو مجھے خود دعوت دیتے تھے، میں بچتی نہیں رہا، کہنے لگے اب یہ کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے منع فرماتے ہیں، بس اتنی بات ہو گئی، اور پھر اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، اتنے پاک ہیں یہ لوگ اپنے کردار کے، اور اسی وجہ سے اسلام پھیلنا شروع ہو گیا۔ اب ہمارے زمانے میں خود اسلام کے لیے رکاوٹ ایک مسلمانوں کا اپنا کردار بھی ہے، جہاں اور بہت سی چیزیں ہیں کہ لوگ قومی اعتبار سے سوچتے ہیں کہ مسلمان اگر ایسے ہوتے ہیں تو پھر کیا ان سے ہم لوگ بنے، وہ لوگ یہ سوچتے ہیں، علیہ اللہ۔ پھر اس نے کہا کہ اگر یہ ساری چیزیں سچ ہیں تو وہ یہاں جو میرے پاؤں کے نیچے زمین ہے اس کے مالک وہ ایک دن بن جائیں گے، اور یہ پھر ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک واسطے سے مالک ہو گئے ہیں۔ وفات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تقریباً پورا جزیرہ عرب آ گیا، پھر اس سے بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں جو فتوحات شروع ہوئی ہیں تو عراق کا ایک حصہ فتح ہو چکا تھا، اور اس سے عمر رضی اللہ عنہ نے تو اس جہاد کو اتنی وسعت دے دی ہے کہ مدینہ طیبہ کے قریب بار بار لوگوں کا ڈیمانڈ آتی تھی گھوڑے بھیجیں، اسلحے کی چیزیں بھیجیں، تو اس سے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں گھوڑوں کا بندوبست کروں گا، اور انہوں نے مدینہ منورہ کے بالکل قریب ایک چراگاہ بنوائی اور اس کی چار دیواری اور اس کے دروازے اور پورا عملہ 50,000 گھوڑے اس سے عمر رضی اللہ عنہ لگوائے، اور کہا 50,000 گھوڑے ہونے چاہیے، ہر ایک پر ٹھپا لگاؤ وقت فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے وقت کیا گیا ہے، اور پھر گھوڑوں کی کمی نہیں آنے دی، جب بھی کسی نے ڈیمانڈ کا وہ بھیجا ہے چاہیے اس سے عمر رضی اللہ عنہ کا دیں، ایسے لوگ تھے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا تھا تو انہوں نے سامان بھی ایسے ہی تیار کیے، ترجیح جس چیز کو دی تھی وہ خدا کے راستے میں مجاہدہ تھا۔ 50,000 گھوڑے فرض کر لو، آج کے بھی گھوڑوں کا دور ہوتا تو یہ مملکتیں نہ تیار کرا سکتی تھی، اس لیے کہ انہیں فکر نہیں ہے جہاد کی اور ان چیزوں کی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو اتنے علاقے فتح ہوتے چلے گئے ہیں کہ ایران تک فتح ہو گیا ہے، اور عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق لکھا ہے لوگوں نے کہ 10 سال اگر زندہ رہتے اور تو پوری دنیا کو فتح کر دیتے، اتنے آگے چلے گئے۔
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، بحری جہاز کے شروع ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک جہاز گیا تھا بحری اور وہ ڈوب گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس سے بڑا شدید دکھ تھا. فرماتے تھے کہ اتنی جانیں مسلمان فوجیوں کی، مسلمانوں کی ختم ہو گئی، اللہ کے یہاں کیا جواب دوں گا. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سختی سے منع کر دیا کہ بحری جنگ نہ کی جائے، خشکی میں پتہ کرو اور سمندر میں جہاز نہ بھیجے جائیں. اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے غالباً جہاز بھیج دیے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سخت ناراض، فرمایا اگر ان لوگوں کو کچھ ہو گیا تو ان کے قصاص میں تیری گردن اڑا دوں. تو نے میرے اجازت کے بغیر کہ کیوں اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے؟ انہوں نے کہا امیر المومنین کچھ نہیں ہوتا، چلنے میں. اور واقعی ہوا تو کچھ نہیں، وہ وہیں کامیاب نہیں. مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور میں اجازت نہیں دی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس معاملے کو کھول دی. تو یہ چیز تھی ایسی کہ وہ جو اس سے کہا کہ میری یہ پاؤں کے نیچے جو زمین ہے اس کے وہ مالک بن جائیں گے، اور ہوا یہی ہے. آپ اندازہ کیجئے اس بات سے کہ غزوہ تبوک میں وہ کتنی لاکھوں کی فوج لے کے آئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہزار کے ساتھ چلے گئے. اور اس کے بعد جو یرموک ہوئی ہے، اس جنگ میں تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس 3000 آدمی تھے اور وہ لاکھوں کی تعداد میں تھے. 3000 آدمی لاکھوں کے سامنے کیا ہے، پیدل چلنا وہی شروع کر دیتے وہ تو پھر کیا ہو جاتا. مگر یہ کہ اللہ نے ان لوگوں کو فتح دی ہے، یہ وجہ یہ تھی. اور اب جو تعداد بڑھتے ہیں تو بات لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ جی اتنے آدمی کے مقابلے میں یہ فتح کیسے ہوگی. بھائی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ انسان تھے اور ان کے مقابلے میں جو آئے تھے تو جانور تھے. تو 100 بکریاں ایک آدمی رکھ لیتا ہے، 1000 بکریاں ایک آدمی رکھ سکتا ہے، دیکھتا رہتا ہے کہ کوئی بکری گڑبڑ نہ کرے. تو وہ تو انسان تو نہیں تھے، انسان تو یہ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو بنایا تھا، جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقت دیا تھا. تو انسانیت ان میں تھی. وہ جانور تھے، وہ جانور ادھر ادھر ہٹا کے لے گئے. صحابہ رضی اللہ عنہ کا تو ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا تھا، اسی لیے یہ جدھر بھی چلے گئے ہیں تھوڑی جماعت بھی گئی ہے، کافروں نے بالکل اپنے آپ کو ان کے لیے بچھا دیا ہے، گویا کہ بالکل انہوں نے ہتھیار پھینک دیے. صحابہ رضی اللہ عنہ کا اتنا خوف، اتنا روب تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے متعلق فرمایا تھا کہ مسیرۃ شہرین، 1 مہینے کی مسافت پر میں جہاں بیٹھتا ہوں 1 مہینے میں گھوڑا کتنا فاصلہ طے کر سکتا ہے، وہاں تک میرے یہاں بیٹھنے سے روک پڑ جاتا ہے دشمنوں کے دلوں. اور یہ اللہ کی سنت کی خصوصیت رکھی ہے. پھر اس نے ہرقل نے کہا، وہ کیا کیا اس نے سنت کی کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام مبارک منگوایا جو حضرت داہیہ رضی اللہ عنہ نے بصرہ کے گورنر کو دیا، اور اس نے دفعہ کو ہرقل کو بھیجا. اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھوائے ہیں 6 ہجری میں مختلف لوگوں کے نام، اور حضرت داہیہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا. داہیہ کلیبی صحابی رضی اللہ عنہ اور غالباً صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سب سے زیادہ خوبصورت گئی، اسی لیے جبریل امین ان کی شکل میں بھی آتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پوچھا کہ میرے پاس کون بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے کہا داہیہ تھے. آپ نے فرمایا نہیں، وہ جبریل تھے. تو جبریل امین انسان کی شکل میں متعدد مرتبہ سے داہیہ رضی اللہ عنہ کی صورت میں آئے ہیں. تو داہیہ رضی اللہ عنہ خط لے کر گئے بصرہ کے گورنر کے پاس جو عراق میں ہے، اور بصرہ اس وقت بستی تھی 1 سال کی رومیوں کے تحت آتی تھی، عیسائیوں کے تحت. تو اس نے ہرقل کے پاس بھجوا دیا کہ تم ہمارے بادشاہ کے پاس چلے جاؤ. اب بادشاہ کو جب پتا چلا خط آیا ہے تو اس نے یہ سارا کام کیا کہ اس نے کہا میں نے تو ان لوگوں کو بلاؤ کے آنا جو اس خط والے کے قریب کہیں رہتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وطن کے رہنے والے تو یہی لوگ تھے. اب جب وطن کی گواہیاں پڑ گئیں، لوگوں نے اسے انہیں بتا دیا، سفیان رضی اللہ عنہ تفصیل ظاہر کی، تو اب خط منگوایا اس نے، فقرأہ، اور اس نے خط پڑھایا فإذا فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس خط میں یہ لکھا تھا پہلا جملہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد جو اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی جانب سے ہرقل کے معزز شخص کے نام. سلامتی اور اللہ کی اس پر جس نے ہدایت کی پیروی کی. اور اس کے اس کے بعد میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اسلام کی، اور اسلام کو قبول کر لو
تو دیکھو اسلم تسلم، تو اسلام کو قبول کرنے سلامتی کے ساتھ رہے گا، امن اور عافیت کے ساتھ رہے گا، اور اللہ تعالیٰ دوہرا اجر تمہیں دیں گے۔ اور اگر تم نے انکار کیا تو عیسیین جو ہیں ان سب کا گناہ تمہاری رعایت پر تمہارے سر پڑے گا۔ اور پھر قرآن کریم کی یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں تحریر فرما دی ہے اس سے فوراً بعد کہ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اے اہل کتاب آؤ اس کلمے کی طرف، پاکیزہ بات کی طرف جو ہم میں اور تم میں مشترک ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک به شیئا، اور اللہ کے ساتھ مشرک به شیئا، شرک نہ کریں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم اللہ کو چھوڑ کر ایک دوسرے کو اپنا پروردگار نہ بنا لیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ منہ پھیر لیں اس سے، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو آپ یہ فرما دیجئے کہ ہم تو خدا کے فرما بردار ہو چکے۔ یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس پر مہر جنہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط جب لکھے ہیں تو انہیں بتلایا گیا کہ یہ جو اجمی ہیں یہ کسی کا خط نہیں پڑھتے جب تک اس آدمی کی مہر نہ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر انگوٹھی بنوائی ہے۔ اسی لیے انگوٹھی پہننا سنت ہے یا نہیں؟ تو ہمارے احناف کہتے ہیں کہ مباح ہے، سنت نہیں ہے، یعنی جائز ہے انگوٹھی مرد کے لیے بشرطے کے سونے کی نہ ہو، مگر یہ کہ مباح ہے، سنت نہیں ہے، کیونکہ اگر سنت ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی پہنتے۔ یہ تو ایک ضرورت سے بنوائی گئی تھی، اور وہ ضرورت یہ تھی کہ اس پہ مہر لگانی تھی، اور انگوٹھی کا جو نگ تھا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حرف بنوا دیے تھے، محمد، رسول اور اللہ، یہ اس طرح تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح لکھوا دیا تھا، سب سے نیچے اپنا نام، اس کے اوپر رسول اور اس کے اوپر اللہ، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی بن گئی، اور یہ پھر چلتی رہی ہے، جو بھی خط لکھا گیا اس پہ لگائی گئی ہے۔ یہ ہرقل کے نام جو خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے یہ ابھی بھی محفوظ ہے۔ یہ خط چلتا رہا بہت لوگوں کے پاس، اور 18ویں صدی میں یہ ایک عیسائی تھا، اس نے فروخت کیا لبنان میں کسی جگہ، تو لبنان میں یہ خط ابھی بھی تھا، اور وہی ہرن کی کھال اسی پر خط لکھا ہوا ہے، اسی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی ہے، کئی ذرا سا اس میں آ گیا ہے ہرن کی کھال میں۔ اور اس وقت سے لے کے اب تک ڈاکٹر حمید اللہ پیرس میں ہوتے ہیں، انہوں نے تحقیق کی کہ وہ خط 18ویں صدی میں مل گیا تھا، انہیں مل گیا، اور انہوں نے پھر خرید دیا، وہ فرانس میں ان کے پاس ہے، ذاتی طور پر انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گرامی نامہ ابھی تک محفوظ ہے۔ آپ اس سے ذرا اندازہ لگائیں کہ یہ گرامی نامہ چلا گیا ان کے پاس، کافروں کے پاس، انہوں نے رکھ لیا، آگے جہاں بھی چلا گیا، اور ادھر صحابہ رضی اللہ عنہ کو یاد رہا اس خط میں کیا لکھا گیا تھا، تو انہوں نے تو حافظ سے کہا نا، دوسرے کو روایت سنائی، تیسرے کو سنائی، حتیٰ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت پہنچی ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جتنے فکرے لکھے ہیں، اب جب خط ملا 1500 سال کے بعد لوگوں کے سامنے آیا، بالکل اتنے ہی فکرے اس خط میں بھی ہیں، وہی چیزیں جو جہاں ہیں وہ، یہ ہے محدثین کا حافظہ، اور یہ ہے وہ چیز جسے دیکھ کر عقل مند آدمی کہتا ہے کہ واقعی حدیث پر محنت ہوئی ہے، اور اللہ نے اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز محفوظ رکھنے کے لیے لوگوں کو اتنے تیز حافظے بھی اس اعتبار سے عنایت فرما دیے۔ یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور یہ جا رہے تھے ایک جگہ حدیث سننے کے لیے، تو انہوں نے سر جھکا لیا، تو ان کے شاگردوں نے کہا حضرت کس وجہ سے سر جھکایا؟ کہنے لگے یہاں ایک درخت ہے، اور جب اتنے قدم اونٹ چڑھ دیتا ہے نا تو پھر وہ سر سے ٹکراتا ہے، تو میں نے اس لیے سر جھکا لیا۔ تو شاگردوں نے کہا حضرت یہاں تو کوئی درخت نہیں ہے، تو انہوں نے کہا اچھا کہ مجھے جہاں جا رہا ہو، اور گاؤں سے لوگوں کو بلا رہا ہوں۔ ان کا کیا کریں گے؟ کہنے لگے کہ جہاں درخت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے، پھر میری حدیث پہ اعتبار نہ کرنا۔ گاؤں سے لوگ بلائے گئے، پوچھا گیا، تو لوگوں نے کہا کہ ہم نے تو درخت نہیں دیکھا، فرمایا بوڑھے لوگوں کو بلاؤ۔ بوڑھے لوگ آئے، انہوں نے کہا حضرت کو تو ایک مدت ہوئی، کتنے برس کا یہاں درخت تھا، باقی لوگوں کا سر ٹکراتا تھا، اس سے راستے میں تھا کہ ہم نے کٹوا دیا تھا۔ تو بڑے خوش ہوئے، اور فرمایا اپنی جوانی میں ایک مرتبہ یہاں سے گزرا تھا، مجھے اس وقت کا یاد نہیں۔ ایسا بے نظیر حافظہ تھا، لاجواب، تو وہ لوگ کیسے نہ یاد رکھتے؟ تو اب جو خط ملا ہے وہ اور یہ ایک ہی چیز ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر زمانے میں فرمائی تھی اور اس پر پہ مہر بھی وہ لگی ہوئی ہے، اب بھی ہے اس میں، اور یہ مہر پہ رہی ہے اس کے بکر رضی اللہ عنہ کے پاس. اور دو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس رہی تھی، ایک عصا اور ایک یہ مہر. اور پھر اس عمر رضی اللہ عنہ کے پاس رہی. پھر اس عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے 6 سال میں وہ عصا ٹوٹ گیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو مہر تھی وہ میرے حدیث ایک کنواں مدینہ منورہ میں ابھی بھی ہے، اس میں گر گئی. تو اس عثمان رضی اللہ عنہ کھڑے تھے اور ذرا سی وہ ہوئی حرکت انگلی کو گر گئی. تو انہوں نے کہا کنویں میں اتارا لوگوں کو کہ نکال کے لاؤ. پھر نہیں ملی. پھر انہوں نے کنویں کا پانی نکلوایا، پھر زمین اس کی کھدوائی، نیچے کیچڑ بھی نکلوایا، مگر وہ نہیں ملی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت تھی، وہ بس اللہ کی طرف سے ایسے ہی تھا. تو اس کا بڑا دکھ تھا عثمان رضی اللہ عنہ کو. بہرحال وہ اس وقت تک تو رہی. آخر میں انہوں نے شروع کیا اللہ کے نام سے، اور یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں. حدیث میں ایک اور جگہ بھی آ گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ کام جو اللہ کے نام کو چھوڑ کر شروع کیا جاتا ہے وہ کام اپنے انجام کو نہیں پہنچ پاتا، یعنی اس میں برکت نہیں ہوتی. اس لیے جس کام کو بھی شروع فرماتے تھے اللہ کا نام لے کے شروع فرماتے تھے. یہاں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی یہی کیا ہے. انہوں نے مکہ بلقیس کو جو خط لکھا ہے قرآن کریم میں آیا، انہوں نے لکھا کہ انہ من سلیمان، یہ سلیمان کی جانب سے، وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور وہی بسم اللہ نے لکھی ہے. فرق اتنا ہے کہ انہوں نے پہلے وہاں قرآن کریم میں لکھا کہ سلیمان کی جانب سے اور پھر اللہ کا نام، اور یہاں اللہ کا نام پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ کیا، اور پھر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے بندے اور رسول ہیں ان کی طرف سے یہ خط ہے. یہ ہے وہ خط. اور پھر فرمایا کہ اپنا نام مبارک لکھا ہے کہ عبداللہ اللہ کے بندے ہیں وہ، اور رسول ہی اور اللہ کے رسول کی جانب سے. یہ گویا اپنا تعارف کرا دیا کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. میں اس کے نام کا لکھ رہا ہوں، الہ ہرقل عظیم الروم، روم کے بادشاہ ہرقل کے نام عظیم الروم جو لکھا ہے، اس کا مطلب ہے عظیم الروم کا کہ معزز شخص ہے، روم کا ایک عظیم انسان ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ کافر کو بھی اگر انسان خطاب کرے اور کافر اپنے کافروں میں ملک میں معزز انسان ہے تو اسے اس کی حیثیت کے مطابق عزت دینی چاہیے. یہ دلیل ہے اس بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نزل الناس سلام نازلین، لوگوں کو ان کے درجوں پر رکھا کرو. جو جس درجے کا آدمی ہے اسے اس درجے پر رکھنا چاہیے، ہے وہ کافر لیکن بہرحال اپنی مملکت میں تو عزت والا انسان ہے، اپنے لوگوں کی نگاہ میں تو معزز ہے، اس لیے اس کا بھی احترام ویسا ہی فرمایا. اور اس کے بعد لکھا ہے کہ اللہ کی سلامتی ہو اس پر من اتبع الہدی، جو ہدایت کی پیروی کرے، وہ لوگ سلامت رہیں جو سیدھی راہ پر چلیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے السلام علیکم نہیں لکھا، اور جو خط لکھے ہیں ان میں سلام لکھا ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا یمن میں جب وہ حکمرانی میں تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے کی تعزیت کے لیے انہیں خط لکھا، اس میں سلام لکھا ہے. لیکن یہاں سلام نہیں لکھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سلام دعا ہے کہ اللہ تم پر سلامتی رکھے یا اللہ کرے تم سلامت رہو، اور دعا کا مستحق کافر نہیں ہے. اس لیے منع فرمایا ہے شریعت نے کہ کافر کو سلام نہ کیا جائے. اور اگر کوئی ایسی مشکل ایسی مصیبت پڑ جائے کہ ہے وہ کافر لیکن سلام کے بغیر چارہ نہیں ہے تو پھر اس کی گنجائش رکھی ہے. وہ کہتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے جیسے اتنا بڑا مسئلہ ہو جائے، عزت کا مسئلہ ہو جائے تو پھر کر سکتا ہے. اور سلام کے مواقع گنوائے شریعت نے ضمن بات آئی گئی ہے، مسئلہ بھی سن لینا چاہیے کہ جن مواقع پر کوئی آدمی اللہ کی عبادت کر رہا ہے اسے سلام نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ اللہ کے ساتھ مصروف ہے. سلام کرنے کا مطلب یہ کہ آپ اس کی توجہ اپنی طرف لا رہے ہیں کہ مجھے بھی دیکھو، میری بات نہیں سن. یہ غلط بات ہے. ایک آدمی وضو کر رہا ہے، وضو عبادت ہے، اس عبادت میں سلام نہیں کرنا چاہیے اس کو. لوگ بیٹھے ہیں مسجد میں، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، اور ایک آدمی وہاں سے داخل ہو کے زور سے کہتا ہے السلام علیکم، تو
اور تلاوت والا بھی سوچتا ہے پتہ نہیں کون سا آواز ہے واقعی میں اپنے، تو پھر وہ تلاوت چھوڑ کے اس سے ملے گا، متوجہ ہوگا. اور نماز پڑھ رہا ہے تو آواز سے پہچان سکتا ہے کہ اچھا یہ اتنا صاحب ہے، تو نماز میں بھی پلان آئے گا، کہے گا جلدی پوری کروں، نماز آئے ہیں پڑھ لوں، یا کوئی ضرورت پیش آ جائے گی یا ذہن میں بھی بات آ جائے گی. تو یہ غلط طریقہ ہے سلام کا. جب بھی اصول کی بات ہے کہ کوئی آدمی ایسا عبادت کا کام کر رہا ہے تو اس کو سلام نہیں کرنا. وضو میں سلام نہ کیا جائے، تلاوت کوئی کر رہا ہے اسے سلام نہ کیا جائے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے اسے سلام نہ کیا جائے، مسجد میں آتے اور جاتے دونوں دفعہ سلام نہ کیا جائے. سلام کرنے کے مواقع الگ ہیں. کھانا کوئی کھا رہا ہے اسے سلام نہ کیا جائے، اس لیے کہ کھانا بھی شریعت نے عبادت رکھا ہے. دو چیزیں ایسی ہیں جس شریعت نے عبادت کی نہیں ہے، ہم نے اسے رسم و رواج کی نظر کر دیا. ایک کھانا اور ایک نکاح، یہ شریعت نے عبادت رکھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا ہے کہ نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، اور سنت عبادت ہی ہے اور کیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھلانے پر اتنی بشارتیں فرمائی ہیں، اتنی احادیثیں متعدد جگہ پہ آپ نے فرمایا کہ کھانا کھلاؤ. اور اللہ نے فرمایا کہ پیٹون طعام، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ مبتغی، کھانے کی محبت کے باوجود، یا یہ کہ اللہ کی محبت سے کھانا کھلاتے ہیں، مسکین کو، یتیم کو اور قیدیوں کو وہ کھانا کھلاتے ہیں. یہ سب فضائل آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ نیکی کا کام، آپ نے فرمایا کھانا کھلایا کر اور سلام کیا کر ہر اس انسان کو جو تجھے جانتا ہے جو نہیں جانتا. اور قیامت کے علامات میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے کہ لوگ پہچان کے سلام کیا کریں گے، کوئی سلام نہیں کرے. اور راستہ چلتے ہوئے آپ کسی بوڑھے آدمی کو، بزرگ کو اس کے احترام کی بنیاد پہ بھی سلام کر دیں تو وہ بھی ایک بار سوچتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیوں اس سے سلام کیا ہے. رواج یہ ختم ہو گیا، یہ سنت ختم ہو گئی، طریقہ ختم ہو گیا. اور سلام کا حکم ہر ایک کو ہے. اور اتنی عجیب بات فرمائی آپ نے فرمایا الباقی بالسلام بری من الکبر، جو سلام میں پیار کرتا ہے وہ آدمی متکبر نہیں، وہ آدمی مغرور نہیں. اور اتنی عافیت کی چیز ہے، اگر آپ کو اس کا تجربہ ہوا ہو، رات آپ کی تنہا جا رہے ہیں، جنگل ہے، شہری کا علاقہ ہے مگر روشنی نہیں ہے،